رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حضرات صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے اور موت کی یاد دلوا رہے تھے کہ اے میرے حضرات صحابہ کرام، قبر کو مٹی کا ایک ڈھیر مت سمجھو، بلکہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ یا تو یہ جنت کا باغیچہ ہے اور یا جہنم کا گھڑا ہے۔ جنت کا باغیچہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی فرمانبرداری میں دنیا کی زندگی گزار دیتے ہیں، اور جہنم کا گھڑا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی میں دنیا کی زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور پھر تجہیز تکفین کے بعد اس کے رشتہ دار وہاں سے واپسی کرتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ منکر نکیر کی شکل جو ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق سے نہیں ملتی، اور وہ پوچھتے ہیں، ان کی ایسی کڑک قسم کی آواز ہوتی ہے، اس مردے سے کہتے ہیں کہ مر ربک، تو اگر اس نے دین پہ محنت کی ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں ساری زندگی گزاری ہو، تو یہ فخر سے کہتا ہے کہ رب اللہ جی۔ اور ایسے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب میں یہ آگے سے کہتا ہے کہ مر ربک، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جواب میں یہ آگے سے کہتا ہے کہ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ من دینک، یہ کہتا ہے کہ دین اسلام، من دینک۔ تو جب منکر نکیر اس کے سوال جواب صحیح سن لیتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں یہ بھی پوچھتا ہے، تو پھر منکر نکیر آپس میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی، ہمیں تمہیں سوال جواب کے لیے بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے ایمان والی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان اتنے پختہ ہوتے ہیں، اتنی دین پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ان کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ ان کو خوف ہوتا ہے۔ اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر غفلت میں زندگی گزاری ہو، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من دینوں کا پوچھتے ہیں، من نبیوں کا پوچھتے ہیں، تو یہ غلط جواب دے بیٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر کائنات کی ساری مخلوق اکٹھی ہو کے اس کو اپنی جگہ سے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے جس کو میں ہلا رہا ہوں، وہ اس گرز کو ایسے ہلائیں گے جیسی یہ چھڑی ہل رہی ہے، اور اس کے غلط جواب دینے پہ جب وہ اس مردے کو ایک گرز ماریں گے تو 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید کے لیے اپنے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ تربیت اس لیے تھی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی چیز کی خبر ہو کہ کہیں غفلت میں یہ دنیا کی زندگی گزار نہ بیٹھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات طریقے پہ زندگی گزارنے والے بنائے، کہ ہم اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بنے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمیشہ اچھے رہیے گا، ہمیشہ نیک اعمال کی پابندی کرتے رہیے گا، اور سب تک یہ باتیں پہنچاتے رہیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ جو بھی ساتھی نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل کی کڑی بنے اور ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔